یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست کو دفن کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عمران خان صاحب کا پولیٹیکلی تو ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، ان کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ نے پھر وہی کیا جو انہوں نے بلنڈرز کیے، جو انہوں نے غلطیاں کی، آپ نے ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آپ نے اس کو چلوا دیا۔ ہم اپنے اس ویلاگ میں بہت اہم سی باتوں کو ڈسکس کریں گے، جس میں پنجاب حکومت کب اور کس وقت تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز، اور کس طرح سے ہونے جا رہی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو خوشخبری ان کے لیے ہے کہ وہ کب لندن جا رہی ہیں، عمران خان صاحب نے جو کال دینے کی اس وقت دھمکی دی ہے اس کی ریزنز کیا ہیں، اور جو اس کے مندرجات سامنے آئے ہیں اور جو اندر سے خبر باہر آئی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پی ٹی وی کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو پریس کانفرنس آج ہوئی وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو آج ہم آپ کو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ شروعات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شاہد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے اس ویلاگ میں بہت اہم سی باتوں کو ڈسکس کریں گے، جس میں پنجاب حکومت کب اور کس وقت تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز، اور کس طرح سے ہونے جا رہی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو خوشخبری ان کے لیے ہے کہ وہ کب لندن جا رہی ہیں، عمران خان صاحب نے جو کال دینے کی اس وقت دھمکی دی ہے اس کی ریزنز کیا ہیں، اور جو اس کے مندرجات سامنے آئے ہیں اور جو اندر سے خبر باہر آئی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پی ٹی وی کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو پریس کانفرنس آج ہوئی وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو آج ہم آپ کو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ شروعات کریں گے، لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے خواتین و حضرات ایک بات یہاں پہ بہت ہی اہم ہے جس کو سٹرونگلی کنڈیمڈ کرتے ہیں کہ آج جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں عمران خان کے اوپر جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں گو کہ وہ انہی کی تقاریر کے اندر سے لیے گئے وہ تمام کلپس ہیں جو کہ انہوں نے اپنی تقریروں میں بارہا کہے ہیں، اور یہ وہ تمام تر الفاظ ہیں جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے نہیں کہا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے، لیکن اس وقت اس کو پولیٹیکل رنگ آپ نے بھی جو دیا ہے وہ بہت ہی غلط ہے۔ اس کو ہم سختی سے کنڈیمڈ کرتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو اس طرح سے اس آگ کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ یہ وہ آگ ہے جس کے بارے میں ہم پچھلے کئی دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب لگا رہے ہیں، لیکن آپ نے جو آج کیا، آپ نے آج جس طرح سے اس پریس کانفرنس کو آپ نے پی ٹی وی کے اوپر آپ نے نشر کروایا، یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے، کیونکہ آپ نے جس طرح سے اس چیز کو ہوا دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو سب سے پہلے تو آپ کا سیاسی دفناؤ ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست کو دفن کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عمران خان صاحب کا پولیٹیکلی تو ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، ان کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ نے پھر وہی کیا جو انہوں نے بلنڈرز کیے، جو انہوں نے غلطیاں کی، آپ نے ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آپ نے اس کو چلوا دیا۔ گو کہ اس میں یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک آپ کی کہ یہ انہی کے کلپس تھے، انہی کی ہوئی تقاریر ہیں، وہ مذہب کارڈ خود وہ یوز کرتے تھے، خود انہوں نے یہ سارے معاملات دیے۔ عمران خان صاحب خودکشیاں کرنے میں ماہر ہیں، وہ فوج کا معاملہ ہو، وہ چاہے اداروں کا معاملہ ہو، وہ چاہے عدالت کا معاملہ ہو، وہ چاہے کسی کی شلواریں گیلی کرنے کا معاملہ ہو، وہ چاہے کسی کی ذاتیات ہو، وہ چاہے کسی کو غلط القاب کے ساتھ پکارنا ہو، کسی کے نام پکارنے ہو، یعنی کہ تو تمام تر معاملات جس میں عمران خان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ خود ہی اپنے لیے شکست کا باعث بن جاتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں تو اس کا فیصلہ آپ عوام کے اوپر کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ عوام جو اگر باشعور ہے تو وہ خود بخود سمجھ سکتی ہیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے۔ لیکن جس طرح سے آپ نے کیا، سلمان تاثیر کا واقعہ کوئی ہم سے دور نہیں ہے، اسی طرح کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہم اب دوبارہ سے اس طرح کے کسی بھی ناگہانی صورت کے متعامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا کے لیے تمام تر پولیٹیکل پارٹی سے ریکویسٹ ہے کہ مذہب کارڈ کو سیاست سے دور رکھیے۔ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جو اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ
ہمارے سامنے ایک یونیورسٹی کے طالب علم کا بھی آیا جو بعد میں تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اور واقعہ تھا، لیکن اس کو مذہب کارڈ استعمال کرتے ہوئے سری لنکا کے اسی طرح سے جو مینیجر یہاں پہ تھے فیکٹری کے ان کے ساتھ بھی ہوا. بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. خدا کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام جو کہ ایک بہت ہی زیادہ مہذب اور امن اور بھائی چارہ اور کسی کو غلط نام سے نہ پکارنا، کسی کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ رکھنا، حقوق العباد، ایک دوسرے کے کا لحاظ اور ہمیں بہت ہی زیادہ اچھی تربیت دیتا ہے. اس مذہب کو اس طرح سے منافرت پھیلانے کے لیے یا انتشار پھیلانے کے لیے استعمال مت کیجئے. آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو اس طرح سے ان کی پریس کانفرنسز آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرنی چاہیے تھیں. عمران خان صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں پہ وار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ اس وقت ہماری ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت نون لیگ کے تمام تر کلپس کو اس وقت کلیکٹ کر رہی ہے، اکٹھے کر رہی ہے. ان کو جب کوئی چیز ملی یا نہیں ملی وہ ان کی ڈب کرے گی، ان کو کٹ کرے گی، اور اسی طرح کا ایک جواب تیار کیا جا رہا ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد جب تک ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو کر اپلوڈ ہو جائے گی تو اس وقت تک آپ کو شاید وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مل بھی جائے. لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ تمام تر باشعور لوگ جو والدین ہیں گھروں کے اندر، کیا وہ اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کو اس بات کی ترغیب نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا دین، مذہب اور اسلام نہیں ہے؟ ہمارا مذہب کبھی سیاسی نہیں ہو سکتا، ہمارا مذہب کبھی سیاست کے ساتھ نہیں جڑ سکتا. ہمارے مذہب کا کام اس وقت یہ نہیں ہے، ہمارے مذہب کا کام کبھی یہ رہا ہی نہیں ہے. ہماری احادیث کچھ اور ہیں، ہمارے قرآنی آیات ہمیں کچھ اور کہتی ہیں، ہماری دینی تعلیم کچھ اور ہے. یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہے. آپ نے جس طرح سے آپ یہ کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے. اب مزید اس پر بات نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ یہ کنڈیمنیبل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان ایک سیاسی پارٹی کے رہنما ہیں. اگر آپ نے ان کو بیٹ کرنا ہے تو سیاسی طور پر کیجئے. اس کے علاوہ ہم آپ کو اب آگے بڑھتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اب جو کورٹ سے اپنے پاسپورٹ کے لیے ریکویسٹ کی ہے تو اس میں اندر کی بات یہ آئی ہے کہ وہ اپنے کچھ علاج معالجے کی غرض سے گو کہ عدالت کو وہ یہ بتا کے جا رہی ہیں کہ وہ کسی علاج معالجہ کی وجہ سے جانا چاہتی ہیں، لیکن ان کا جو مین پوائنٹ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے مل کر اگلا لائحہ عمل تیار کرنا ہے، اور جس میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ بہت اگریسو قسم کی پالیٹکس کرنے کے لیے نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کو بلانا چاہ رہے ہیں، جس میں ایک پورا چارٹر فریم ان کو دیا جائے گا. اور ہماری اطلاعات کے مطابق 5 سے 6 مسلم لیگ نون کے جو اہم کارکن اور رکن ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچیں گے. اور اس کے بعد جب کوئی سیاسی موڑ جب آئے گا پاکستانی سیاست میں، جب وہ واپس آئیں گے تو وہ ایک بہت ہی چینج ہوگا، بہت اگریسو سیاسی ماحول ہوگا، جس میں وہ ایک دم سے اس طرح سے وہ سیاست کے اندر انٹری لیں گے کہ جیسے بوچھاڑ قسم کا ایک آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی بوچھاڑ قسم کا وہ حملہ کرنے والے ہیں. سیاسی حملہ مطلب سیاست کے اندر وہ مزید انٹری بہت بھرپور طریقے سے دبنگ انٹری لینے کے لیے وہ اب اس طرح سے ہوگا کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص جب میراتھن ریس ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ایک شخص دوڑ کر پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے تو جو سامنے والا جو اس وقت کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے پہنچنے کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ پہلے سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور پیچھے والا بھاگتا بھاگتا اس کو پکڑاتا ہے. تو کچھ اسی طرح سے سٹیپ بیک کر کے اب سٹیپ فارورڈ کرے گی مسلم لیگ نون اور بہت اگریسو پالیٹکس کرے گی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا تھا ہمارے پاکستان کے بہت ہی زیادہ ایک معناس صحافی کو، جو کہ بہرحال ایک متنازع معاملہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی اپنے بارے میں جو ہے وہ اپنا خیال کرنا ہوگا اور خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرنا ہوگا. صاحب اگر ہم کہیں گے تو ناگوار گزرے گا. تو کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ کامران خان صاحب نے گو کہ اس انٹرویو کو کچھ عجیب سا موڑ دے دیا. اور یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یارکر کروایا، یا آپ اگلے دن پروگرام آ کر کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ گو کہ ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے عمران خان صاحب نے جو کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے کامران خان صاحب. کامران خان صاحب آپ صحافت کے اس اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو معاملات کو سدھارنا ہے، معاملات کو الجھانا نہیں ہے. آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جب آپ نے ٹویٹ کی تھی تو اس کے بعد سے لے کر جب تک آپ کا انٹرویو نشر نہیں ہوا تو ملک میں کس طرح سے تمام ٹی ویز کے اوپر تمام اینکرز، ہر پروگرام، ہر پولیٹیکل جو انالیسز
किस तरफ जा रहा था, लेकिन जब इंटरव्यू खत्म हुआ उसमें वो बात नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद चाहे मैं गोइयां हुई, फवाद चौधरी साहब तो वैसे ही वो तो उनके बारे में तो मैं समझता हूं कि डिस्कस करना ऐसे ही है जैसे आपने अपना टाइम वेस्ट किया। खुदा के लिए उनको अब टाइम देना बंद कर दे, खत्म है। फवाद चौधरी कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि वो आखिरी पार्टी है, इसके बाद उनके आगे फुल स्टॉप है। मुझे कभी हद तक जो है वो इम्कान है कि इसके बाद वो मौलाना तारक जमील साहब के साथ जुड़ेंगे और दीन इस्लाम की तबलीग करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो चुके हैं और शायद उनके लिए जगह अब तंग होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने बहुत ही मतनाज़ा बयान दिए हैं और आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी आकर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब तक इमरान खान साहब के साथ फवाद चौधरी हैं उनको किसी से खतरा नहीं है। फवाद चौधरी से बड़ा खतरा उनकी पार्टी के लिए कोई नहीं, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। फवाद चौधरी साहब के बयानात, अदालतें अगर फैसला करेंगी तो फिर अदालत कहाँ जाएगी, उनको कोई नाअहल नहीं कर सकता। भुट्टो पॉपुलर लीडर नहीं थे, इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर है। मतलब एक अपनी ही उनकी लॉजिक, एक अपनी उनकी फेल किताब, एक अपनी उनकी नाकाम सियासत, एक अपने हल्के का जलसा तो वो कर नहीं सके, जेलम का जलसा कामयाब कर नहीं सके, अपनी सीट वो 3 दफ़ा हार चुके, वो जीत नहीं सके। पता नहीं किस तरह उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जुड़कर उनको फुल सपोर्ट करके किस तरह से उनको वोट मिल गया। तो फवाद चौधरी साहब की क्रेडिबिलिटी, फवाद चौधरी साहब की सियासत, फवाद चौधरी साहब के बयानात, खुदा के लिए इनको सीरियस ना लिया करें। वो महज एक समझ लें कि वो जो भी बात कहते हैं वो एक जोक होता है, एक लतीफा होता है, उसको पढ़कर मुस्कुराकर साइड पे हो जाया करें। क्योंकि एक बंदा नॉन सीरियस होता है, वो सीरियस ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई सियासत ही नहीं है, उसका कोई किरदार ही नहीं है पाकिस्तान की तरक्की में। उसने पाकिस्तान की जिस पार्टी के साथ भी वो जुड़ा है उस पार्टी के ऊपर एलिगेशंस ही लगे हैं। आप देख लीजिए, काफ लीग के ऊपर लगा, काफ लीग का सफाया हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सत्यानाश उसने कर दिया, पंजाब में कहीं नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा, देख लीजिए अब आज किस हालत में है। तो खुदा के लिए इमरान खान साहब, इस फवाद चौधरी साहब से भी आप जान छुड़वाइए, क्योंकि ये लोग आपको मतनाज़ा बनाते हैं। आपकी बातों को अब देखिए, उन्होंने हाईलाइट्स कर दिए कि देख वो जहां पे एक टिकर उनकी एक मखसूस अखबार का था कि सिलेक्शन या इलेक्शन, व्हाट इज दिस, आई मीन उन्होंने उसकी तारीफ कर दी कि यस इट्स राइट। अब देखिए ना, आपने आकर फिर सहाफियों को मजबूरन आपको बुलवाना पड़ा और आपने बुलवा कर कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो लिहाजा ऐसे खुशामदी लोगों से बचिए। मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको एक मिसाल दी थी कि गधे जब बोलते हैं तो वो जब नहीं रुके थे तो बादशाह को फिर एंड में ये कह दिया गया कि ये आपकी तारीफ में बोल रहे हैं। तो इमरान खान साहब, आपको गधों को समझना होगा कि आपके इर्द गिर्द गधे कौन से हैं, आपको उनसे बचना होगा, क्योंकि आप एक पॉपुलर लीडर हैं, आप बहुत ही ज्यादा इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं और आपको अपनी सियासत को अब यहां से पॉलिश करना होगा, यहां से इसको डुबोना नहीं है, खुदा के लिए। लेकिन सबसे अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि वो भी हम आपको अंदर की बात बताते चले जाएं कि इस वक्त इमरान खान साहब के रवाबत तकरीबन बहाल हो चुके हैं और बातचीत का अमल जारी है और अब बातचीत काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है, जिसका आपने अमली नमूना कामरान खान के साथ जो इंटरव्यू था उसका नशर होना था वो आपने देखा। इसके अलावा इमरान खान साहब के बयानिए में अब काफी हद तक बदलाव आया है। अब इमरान खान साहब जो है वो हर चीज के ऊपर अब काफ़ी हद तक वो इस बात की तरफ जा रहे हैं कि मैं बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम आपको ये भी बताते चले जाएं कि इमरान खान साहब वो शख्सियत है कि जिनसे आप खुद कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इमरान खान साहब को किसी से कोई ख़तरा नहीं होता। इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी ज़ात से, अपनी ज़ुबान से, अपने अल्फाज से, अपने अल्फाज के चुनाव से, अपने करैक्टर की जिस तरह से वो लेकर जिस तरफ चले जाते हैं अग्रेसिव, उनको सिर्फ उसी चीज़ से ख़तरा है, इसके अलावा उनको नहीं। क्योंकि सियासी तौर पर वो इस वक्त इतनी मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन कर रहे हैं। आप आलमी मीडिया उठा के देख लीजिए, इमरान खान साहब की जिस तरह से उन्होंने आलमी मीडिया को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए अपनी टीम तश्कील दी। वो आलमी मीडिया चाहे पेड है, जो भी है, पॉलिटिक्स का हिस्सा है, पेड भी है तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है और वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स इस वक्त किस तरह की चाहिए उनको, और वो कर रहे हैं और वो कामयाब हो रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, उसमें वो कामयाब है, इंटरनेशरल मीडिया में वो कामयाब है। उनसे मुलाकातें हो रही हैं, अमरीकी सफ़ीर उनसे मिल रहे हैं, KPK में मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पर बैठ के पेशरफ्तें हो रही हैं। तो मामला काफ़ी हद तक बेहतर जा रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ, हमारे आर्मी चीफ का जो मामला जब यहाँ पे आके जब मामला आएगा तो यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे फौज का इदारा है वो एक बहुत ही ज्यादा काबिल एहतराम इसलिए भी है क्योंकि इस फौज ने तो हमारी हिफाजत की हुई है। इस फौज, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप खुद ही कहते थे
کہ جہاں کہیں بھی جس کنٹری میں بھی آپ جاتے تھے تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کی فوج کے جو سربراہ ہوتے تھے یا جو فوج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی وہ ان کے افراد آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو زیادہ اس میں جو ہے وہ ان کی وجہ سے آپ کو زیادہ رسپیکٹ ملتی تھی، اور ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھ لیں IMF پروگرام، ہمارے آرمی چیف کا اس میں کردار بہت ہی اہم ہے، اسی طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے سیاست میں ان کو کیوں گھسیٹ لیا؟ آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بہت ہی سمپل سا سوال ہے، آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آرمی چیف نئی گورنمنٹ لگائے گی؟ بھائی کیوں؟ آرمی چیف جس وقت آرمی چیف بن جاتا ہے اس کے لیے کسی پارٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے صرف پاکستان ہوتا ہے، اور پاکستان اس کے لیے پہلے ہوتا ہے، چاہے آپ کی پارٹی ہو چاہے کسی اور کی پارٹی ہو۔ مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ہاؤز اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کسی کو آرمی چیف سلیکٹ کرے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ان کو الیکشن میں جو ہے وہ 2/3 اکثریت دلوا کر کامیاب کر کے سیٹ پہ بٹھا دے گی؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا کبھی آج تک پہلے ہوا نہیں ہے، اس سینس میں نہیں ہوا ہے کہ جس نے بھی آرمی چیف کو تعینات کیا جو کہ آرمی کا ایک میکنزم ہے اس کے تحت ہوتا ہے، تو کبھی بھی اس کو بینیفٹ نہیں ملا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو آرمی ہے، ہمارا جو ادارے ہیں، یہ سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب خدا کے لیے آپ ان کو سیاست میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اصل میں عمران خان صاحب کو 2018 کا جو پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ جو چسکا پڑ گیا تھا نا ان کو شارٹ کٹ میں ان کو سیٹ پہ جانے کا، وہ وہی چسکا اب دوبارہ لینا چاہ رہے ہیں کہ جب میں آؤں تو میں یہ کروں، تو پھر میرے کہنے پہ ایسا ہو، پھر مجھے ایسے کرنا ہو، پھر میں جس کو چاہے جیلوں میں ڈالوں، جس کے اوپر چاہے نیب کے کیسز بناؤں، جس کو چاہے میں وہ جو بھی کر دوں، پاسپورٹ ٹیلی ویژن بین کر دوں، صحافیوں کو گولیاں، صحافی اٹھ جائیں، کڈنیپس ہو جائیں، یہ وہ بعد میں کہہ دوں گا مجھے کون سا پتا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اچھا میں نے کیا، نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ کے ساتھ کس نے کیا، نہیں فلور پہ کھڑے ہو کے آپ نے قسمیں کھائیں، آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہا، آپ نے کلمے کی قسمیں کھائیں، لیکن بعد میں اب کیا ہوا جی وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں جی کس نے کیا۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا، یہ چیزیں بالکل بھی صحیح نہیں ہیں، اور اس کے لیے آپ کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے جی کال کی دھمکی دے دی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ میں نے جو ہے وہ میری اگلی کال کے لیے تیار رہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اگلے ویلاگ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے، کیوں ان کو یہ بات کہنی پڑی، کیونکہ یہ کافی لمبا ہو گیا ویلاگ، تو میں اس میں آپ کو جلدی صرف اتنی سی بات ایڈ کر دوں کہ عمران خان صاحب کی یہ جو کال ہے، اس کال کے جو مندرجات ہیں اور کس نے ان کو پیغام دیا اور کس نے ان کو کہا کہ تم یہ کال دے دو، اس کال کے بعد پھر اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ ہم خود سیٹ کر لیں گے، یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کیونکہ کافی لمبا ہو گیا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔